بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی امپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ ہماری ایکسپورٹ بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہماری جو ٹوٹل پاکستان کے پچھلے سال کی امپورٹ تھی ہر چیز ملا کے کوئی 80 بلین ڈالر کی تھی، اور ہماری ایکسپورٹ تھی 31.5 بلین ڈالر کی۔ اور 31.5 بلین ڈالر اور 80 بلین ڈالر کا اگر ڈفرنس نکالا جائے تو 48.5 بلین ڈالر کا ڈیفیشنٹ ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ میں۔ یہی ہمارا مین مسئلہ ہے۔ اس کو ہم کہاں سے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ ایگریکلچر ہی ہے صرف، یعنی کہ اگر ہم ایگریکلچر پہ توجہ دیں، ریسرچ کو بہتر کریں، جدید ٹیکنالوجی لائیں، بیج بہتر دیں، کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کریں، تو یہ چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں، یہ چیزیں ناممکن نہیں ہیں۔ ہم نے جو میں نے دیکھا ہے پچھلی 3-4 دہائیوں پہ، ہم نے ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی۔ ہمارا جو ریسرچ کا بجٹ ہے وہ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18 ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ انڈیا 0.67 ہے، چائنا 1% ہے، برازیل 1.75 ہے، جس وجہ سے انہوں نے ایگریکلچر میں گروتھ کی۔ آج اب یہ دیکھیں 92 میں ہماری کپاس کی پیداوار تھی 1,28,00,000 بیل، اور انڈیا تھا 1,10 پہ۔ آج انڈیا 4 کروڑ پہ چلا گیا اور ہماری 46 لاکھ۔ یہی مین وجہ ہے کہ ہم نے اپنی امپورٹ بڑھا لی اور ایکسپورٹ کم کر دی۔ اور آج میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں دکھی دل کے ساتھ کہوں گا کہ ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم گندم امپورٹ کرتے ہیں، ہم دالیں امپورٹ کرتے ہیں، ہم ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں، ہم کپاس باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، ہم سیڈ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا اپنے ملک کے ساتھ؟ ہم نے کالونیاں بنا دی ہے، لیکن ریسرچ نہیں کی، اپنی زراعت نہیں بڑھائی۔ ہمارے پاس کوئی 18 ملین ایکڑ رقبہ پڑا ہے اس وقت خالی، جس کو ہم آباد کر سکتے ہیں، جس کے لیے ہم نے باقاعدہ آرمی چیف سے ریکویسٹ کی ہے کہ مہربانی کر کے دنیا میں کوئی تقریباً 19 ممالک میں یہ ہے کہ آرمی سپورٹ کرتی ہے ایگریکلچر میں، کسان اور جوان اکٹھے ہو کے کام کرتے ہیں، تو پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارے ان کے پاس کیونکہ مشینری ایف ڈبلیو کے پاس، اس مشینری کو لے کے ان رقموں کو آباد کیا جائے، تاکہ جس ریشو سے ہماری گروتھ بڑھ رہی ہے، ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، اسی حساب سے ہماری ایگریکلچر کی گروتھ بھی بڑھنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کل کو ہم باہر سے ہمیں گندم نہ ملے تو ہم بیٹھے رہیں، ہمیں ایڈیبل آئل نہ ملے، ہمارے پاس پکانے کا تیل نہ ہو، ہمارے پاس کھانے کے لیے دالیں نہ ہوں، ہم ہر چیز تو باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ وقت ہے سوچنے کے لیے کہ ہم اپنے غیر آباد رقبوں کو آباد کریں۔ اور مجھے پرسوں ایک چیز کا میں جب پتہ چلا کہ حکومت نے، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف، پرائم منسٹر، چاروں چیف منسٹر مل کے ایک نیشنل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی، جس میں انہوں نے باقی اس میں یعنی کہ صنعت بھی ہے، اس میں دفاعی پیداوار بھی ہے، اس میں ایگریکلچر اور لائف اسٹاک کو بھی رکھا ہے۔ مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہوئی۔ اگر اس لیول پہ ایگریکلچر کو لیا جائے، ایک ونڈو کے نیچے تمام فیصلے ہوں، باہر سے انویسٹر کو لایا جائے، اور خصوصاً میں یہ کہوں گا کہ باہر سے انویسٹر لانے سے پہلے اپنے انویسٹر کو پروموٹ کیا جائے، اس کی سپورٹ کی جائے۔ ہمارے یہاں مسئلہ انویسٹر کے لیے بھی یہ ہے، کارپوریٹ سیکٹر کیوں نہیں آتا؟ وہ اس لیے نہیں آتا، جب وہ دفتروں میں جاتے ہیں تو ان کا کام بر وقت نہیں ہوتا، رکاوٹیں ڈالی جاتی ہے۔ ہمارے بیوروکریسی میں بہت کم لوگ ہیں جو لوگوں کو اوبلائج کرتے ہیں، موسٹلی کام کو روک کے مزہ لیتے ہیں۔ تو یہ وقت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ وقت کی اہم ضرورت تھی۔ یہ جو کونسل بنائی گئی ہے، ہم اس کو ایز اے کاشتکار فارمر، اس پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں کم از کم اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اور جب آرمی اس میں بیٹھے گی، آرمی چیف بیٹھے گا، تو لوگوں کو ٹرسٹ لیول بڑھے گا۔ ویسے بھی اس ملک میں جب بھی کوئی ایمرجنسی آئی ہے، جس وقت بھی کوئی ایمرجنسی ہے، فرض کیا ٹڈی دل آیا تو آرمی نے ہماری سپورٹ کی، سیلاب آیا تو آرمی نے ہماری سپورٹ کی، زلزلہ آیا تو آرمی نے ہماری سپورٹ کی، اور جب کوئی بھی ایمرجنسی ہے، جب اب سمندری طوفان آ رہا تھا تب بھی ہم آرمی سے کام لے رہے تھے۔ اس وقت معاشی طور پہ بھی ایک ایمرجنسی ہے، تو اس وقت ان کو انوالو کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے۔ چائنا میں موزے تن نے، جب چائنا بنا تھا، اس نے کسان اور جوان کو اکٹھا کر دیا تھا اس وقت زراعت پہ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری فوج کے وقت ہر وقت تو ساری فوج بارڈر پہ نہیں ہوتی، ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ آ کے زراعت میں ہمارا ہاتھ بٹائیں، جس طرح دنیا کے 19 ممالک کا یہ ماڈل ہے۔ اور پاکستان میں اس وقت انتہائی ضروری ہے، غیر آباد رقبے ہم کاشتکار آباد نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وہ مشینری نہیں ہے، ہماری پاک آرمی کے پاس وہ مشینری، وہ ساری سہولتیں ان کے پاس موجود ہیں، وہ آباد کریں، کارپوریٹ سیکٹر کو دیں، کاشتکاروں کو دیں، تاکہ وہ رقبہ آباد ہو سکے۔ اور میں پھر اس کونسل کو اپریشیٹ کروں گا، یہ ایک اچھی کاوش ہے، اس سے جابز، مجھے امید ہے جو بتایا گیا ہے کہ 20 سے 25 لاکھ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کو 1 کروڑ جابز کریٹ ہوگی، ہمارے ملک کے مسائل حل ہوں گے۔ اس میں کوئی 100 ارب ڈالر تک کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں سی پیک سے یہ بڑا منصوبہ ہے،
تو اس لیے لیکن میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ یہ اعلان کی حد تک نہ رہے، اس کو سیریس لیا جائے، کیونکہ اس ملک میں اعلانات بہت ہوتے ہیں لیکن اس کو بہت سیریس لیا جائے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ سیریس ہے کہ جب اس میں آرمی چیف کو آرمی کو انوالو کیا گیا ہے کہ وہ اس میں پوری وہ سہولت کار ہوگی، پوری سہولت مہیا کریں گے ہر طرح کی. اب میں آتا ہوں اپنے بجٹ کی طرف، جو ہمارا اس دفعہ بجٹ آیا جی. ہماری پیداواری لاگت دنیا سے بہت زیادہ ہے جی. میں گزارش کرتا ہوں اپنے وزیر خزانہ سے، وزیر اعظم سے، کہ خدا کے لیے ہماری کھادوں کا ریٹ کم کیا جائے، پیسٹی سائیڈ کا ریٹ کم کیا جائے، ہمارا ڈیزل کا ریٹ کم کیا جائے، ہماری بجلی کا ریٹ بہت زیادہ ہے، ہم کاشتکار اس کو ادا نہیں کر سکتے، وہ کم کیا جائے. اسی طرح ہمیں دودھ کی قیمت نہیں ملتی، خالص دودھ کی، ہمارے خالص دودھ سے صنعت کار کا پانی مہنگا ہے، اس کا ریٹ دلوایا جائے. پھر ابھی میں نے 2 دن سے سن رہا ہوں کہ باہر سے خشک دودھ اور وہے پاؤڈر ڈیوٹی فری آنا لا رہے ہیں. اگر یہ آ گیا تو پاکستان میں لائف سٹاک تباہ برباد ہو جائے گا. میں آپ کو عرض کروں، پاکستان میں زراعت کی امپورٹنس میں آپ کو بتاتا ہوں. 9/11 ہوا، پابندیاں لگی، اس ملک کو زراعت نے چلایا. آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا، اس زراعت کی وجہ سے یہ ملک چلتا رہا. 17 سال آپ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، اس زراعت کی وجہ سے کوئی بھوکا نہیں سویا اس وقت. اگر کووڈ-19 میں لاک ڈاؤن ہوا، الحمدللہ کوئی بھوک سے نہیں مرا اس زراعت کی وجہ سے. لیکن اب یہ زراعت مر رہی ہے. اب یہ زراعت پہ انویسٹمنٹ 40 سالوں سے ریسرچ پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. کیا ہم دنیا کے آگے بھاگتے رہیں گے ٹیکنالوجی لینے کے لیے؟ دنیا کے آگے جائیں گے کہ ہمیں ہائی بریڈ سیڈ دیں؟ اگر ہم نے باہر سے میز اور رائس کا سیڈ باہر سے منگوایا تو کیا ہوا؟ ہماری پیداوار 30 من سے اٹھ کے 120 من تک چلی گئی، 150 من تک چلی گئی. ہم آج تک وہیں کھڑے ہیں. ہم نے کسی چیز پہ، ہم نے اپنے ریسرچ کا بجٹ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18 40 سال سے یہی ہے، ہم نے اس کو نہیں بڑھایا. اور اس بجٹ میں اس پہ ریسرچ کا نام بھی نہیں ہے. ابھی ایک چیز اور کا پتا چلا مجھے کہ ڈی اے پی کھادوں کے اوپر کوئی جی ایس ٹی لگا رہے ہیں. خدا کے لیے رحم کریں، آپ ڈالر اٹھا کے باہر کے کاشتکار کو دیتے ہیں جب امپورٹ کرتے ہیں، اس زمین سے ڈالر نکالیں. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم پورے مڈل ایسٹ کو کھلا سکتے ہیں. یہ قدرت نے ہمیں وہ زرخیز خطہ دیا ہے، اس سے پورے مڈل ایسٹ، افغانستان، سب کو ہم دے سکتے ہیں. ایک ول چاہیے. قدرت نے ہمیں تمام وسائل سے نوازا ہے. میدانی زمین ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس دریا ہے، ہمارے پاس سمندر ہے، ہمارے پاس تھر ہے، ہمارے پاس روہی ہے، چولستان ہے، ہمارے پاس پہاڑ ہے، جنگلات ہے. ہر چیز تو رب نے ہمیں دے دی ہے. کیا نہیں دی؟ ایک ول نہیں ہے ہمارے پاس، ایک کام کرنے کی نیت نہیں ہے، ایک شوق نہیں ہے. کیا ہم ساری زندگی بھیک مانگتے رہیں گے؟ ہم نے اپنے کشکول کا سائز بڑا کر لیا لیکن اپنی زراعت کو نہیں بڑھایا. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ زراعت معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. کیا اس ہڈی کو توڑنا ہے؟ اب ٹوٹنے کے قریب ہے. وہ جس ملک میں 14 سے 15 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی امپورٹ ہو، وہ ملک کیا چلے گا؟ آج ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج زراعت کو نمبر 1 ترجیحات میں لیں. آج اس بجٹ میں زرعی ایمرجنسی ڈکلیئر کریں تو یقین کر لیں 1 سال بعد اپنا حال، آپ پاکستان کی حالت دیکھیں. دیکھیں، میں کاشتکار ہوں جی، میں پاکستانی ہوں، میں محب وطن ہوں. میں اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا. میرا جینا پاکستان میں، میرا مرنا پاکستان میں، میری اولاد ادھر، جداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، میرا ایمان تک ادھر ہے، ہماری قبریں بھی ادھر ہیں. ہم نے اپنے ملک کے بارے میں سوچنا ہے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں. پاکستان بنانے میں بھی کاشتکاروں کا بڑا کردار تھا، بڑی قربانیاں دی تھی، اور اب بھی ہم تمام تر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ہر وقت اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں. یہ عزت، یہ ریسپیکٹ، یہ ہر چیز پاکستان کی وجہ سے ہماری. یہ پاکستان بنا تھا کلمے کے نام پر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کیا آج اس ملک میں ہمیں مفت اور بروقت انصاف ملتا ہے؟ آپ یقین کر لیں، کاشتکار کے نہ گھر کے حالات اچھے، نہ کھیت کے حالات اچھے، نہ تعلیم کے حالات اچھے، نہ صحت کے حالات اچھے، نہ اس کے پاس دیہاتوں میں کوئی اچھا انفراسٹرکچر موجود ہے، نہ ہمارے پاس جدید مشینری ہے، نہ جدید سیڈ ہے، ہمارے پاس نہ ٹیکنالوجی ایسی ہے. اب وقت آ گیا ہے. میں گزارش کرتا ہوں پرائم منسٹر سے، آرمی چیف سے، کہ جس طریقے سے آپ نے یہ ایک کونسل بنائی ہے، اس کو لے کے آگے چلیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتے، ہم اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اگر ایک ونڈو کے نیچے
اگر آپ انویسٹر لے کے آئیں گے پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں گے، جدید اگر ریسرچ ہوگی، جدید ٹیکنالوجی آئے گی، جدید مشینری آئے گی، ہر کاشتکار اس سے مستفید ہوگا۔ ہم دنیا سے پیچھے اسی لیے ہے کہ یہاں پہ کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار کو نہیں، کارپوریٹ سیکٹر یہاں پہ ایگریکلچر پہ انویسٹمنٹ کرنے کے تیار نہیں، وجہ اعتماد نہیں ہے۔ یہ ایک اگر اعتماد کا رشتہ قائم کیا جا رہا ہے، اگر یہ ہو گیا تو یقین کر لیں پاکستان 2 سے 3 سالوں میں، یہ آج جو ہم آئی ایم ایف کے پیچھے پھر رہے ہیں، یقین کر لیں دنیا ہمارے پیچھے پھرے گی۔ ہم فوڈ سیکورٹی دنیا کو دے سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے۔ ہمیں آج مل کے کوشش کرنی ہوگی۔ پھر ہوتا کیا یہاں پہ کاشتکار کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس سے پچھلے سال ہم نے گندم بیچی 2200 روپے من، آپ کو ملی 4000 سے 5200 روپے من تک، 1750 ارب کون کھا گیا؟ ہم نے اس سے پچھلے سال جب منجی بیچی تھی 1800 سے 2000 روپے من، آپ کو ملی 5000 سے 5500، 1000 ارب کون کھا گیا؟ آج مکی کا ریٹ لے لیں، جب مکی نہیں آئی تھی اس کا ریٹ 4000 سے 4500 روپے تھا، جب میرے کاشتکار کی مکی آئی ہے تو وہ ریٹ 2000 سے 2200 روپے ہو گیا، اس کے بعد وہ ریٹ پھر بڑھ جائے گا۔ کون نقصان میں ہے؟ کاشتکار اور اینڈ کنزیومر۔ ہم تحفظ کرنے آئے ہیں کاشتکار کا اور اینڈ کنزیومر کا، کیونکہ اینڈ کنزیومر ہمارا وہ بھی سچا پاکستانی ہے، محب وطن ہے، غریب ہے، کوئی کلرک ہے، کوئی ریڑھی چلاتا ہے، کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں فوڈ سیکورٹی، گندم کھانا اس کے لیے مسئلہ نہ ہو، روٹی کھانا اس کا ایشو نہ ہو۔ اس بارے میں ہر وقت وہ نہ سوچتا رہے میں گندم کیسے خریدوں گا، میں چاول کیسے خریدوں گا۔ میں حکومت کو سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرے، ہماری پیداواری لاگت کو کم کرے، ہمیں باقی فصلوں میں بہتر ریٹ دلوائیں۔ میز کا میں گزارش کروں گا کہ بہتر ریٹ ملے۔ ہمارے خالص دودھ سے صنعت کار کا پانی مہنگا ہے، خالص دودھ سے ہم 6% فیٹ پہ دودھ دیتے ہیں، آپ کو جو ملتا ہے وہ 3.5 فیٹ پہ ہوتا ہے، اس میں خشک دودھ وہی پاؤڈر استعمال کیا جاتا ہے، کاشتکار کے پاس سے خالص دودھ آتا ہے لیکن اس کو ریٹ نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے آج آپ شہر میں جائیں آپ کو 1 لیٹر خالص دودھ نہیں ملتا۔ آپ یقین کر لیں آج اگر ہم تہیہ کر لیں کہ شہریوں کو خالص دودھ ملے، پاک اور صاف سبزی ملے، آدھے ہسپتال خالی ہو جائیں۔ آج وقت ہے، جس طرح اگر آرمی چیف ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، میں ان سے وعدہ کرتا ہوں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو اعلان کرے، جو فیصلہ کرے اس پہ پابند رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اگر یہ کونسل آپ نے بنائی ہے ہم سلیوٹ کرتے ہیں آپ کو، لیکن یہ چلتی رہے اور اس میں ایک معیار ہونا چاہیے، سب کے ساتھ ایک سلوک ہونا چاہیے۔ جو بھی انویسٹر ہے خصوصاً سب سے پہلے جو اپنے انویسٹر ہے ان کو پروموٹ کرے، جب وہ خوشحال ہوگا اس کو دیکھ کے باہر والا انویسٹر بھی خود بخود آئے گا۔ ہمیں آج یقین کر لیں آج ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، کیا ہمارے حکمرانوں کا ایک ہی کام ہے کہ کشکول اٹھا کے پوری دنیا میں جانا کہ خدا کے لیے ہمیں ڈالر دے؟ وہ یہ ڈالر تھے زمین میں اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اس سے کیوں نہیں نکالتے؟ ہم جا کے گندم باہر سے خریدتے ہیں، اپنی گندم کو پروموٹ نہیں کرتے، یہاں پیداوار نہیں بڑھاتے، یہاں کاسٹ آف پروڈکشن کم نہیں کرتے۔ کپاس میں کیونکہ کپاس کا کاشتکار ہوں، 92 میں ہماری پیداوار تھی 1 کروڑ 28 لاکھ، بیل انڈیا 1 کروڑ 10 تھا، آج انڈیا 4 کروڑ پہ چلا گیا، ہم 46 لاکھ پہ آ گئے۔ وجہ ریسرچ، مارکیٹنگ۔ جب موسم آتا ہے کاشتکار کو صحیح ریٹ نہیں ملتا، وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں جدید ریسرچ چاہیے، ہمیں بہتر ریٹ چاہیے، ہمیں فیوچر مارکیٹنگ چاہیے۔ دنیا میں فیوچر مارکیٹنگ ہے، کاشتکار کو 2 سال پہلے پتا ہوتا ہے کہ مجھے 2 سال بعد میں یہ چیز کاشت کروں گا، یہ ریٹ ملے گا۔ پاکستانی فارمر کو سیم ڈے پتا نہیں ہوتا۔ تو میری بس یہی گزارشات تھی کہ ہم نے بالکل تہیہ کر لیا کاشتکاروں نے، کاشتکار اپنے اس ملک کے ساتھ ہے، ہم سچے پاکستانی ہیں، سچے محب وطن ہیں، ہم اپنے ملک کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، ہم کسی سیاسی جماعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کسان ہیں اور ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں اور اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کیونکہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہم نے اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کرنا، ہم نے یہیں رہنا ہے، یہیں مرنا ہے، اسی کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے ملک کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم کس طرح اس کو ڈیفالٹ سے نکالیں، کس طرح اپنی پیداوار بڑھائیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں اپنے حکمرانوں سے کہ خدا کے لیے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگانا،
بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگانا، ورنہ یہ آپ کی امپورٹ اور بڑھ جائے گی. بنولے کے اوپر ٹیکس ختم کرے. اگر باہر کی مشینری سے ابھی کچھ ٹیکس ختم کیا ہے، لیکن اپنے جو زرعی آلات بنانے والے ہیں پاکستان میں ان پہ 17% جی ایس ٹی ہے، وہ ختم ہونا چاہیے. کپاس کو اس وقت الحمدللہ اس حکومت نے بڑا سپورٹ کیا، خصوصاً پنجاب حکومت نے بہت سپورٹ کیا. کاشتکار نے ان کے کہنے پہ کپاس لگائی ہے. اب وفاقی حکومت کی سپورٹ نظر آئے گی جب کاشتکار کو ریٹ ملے گا. ہم نے اعتماد کر لیا ہے. ہم نے پچھلے سال سے 15 لاکھ ایکڑ زیادہ کاشت کی ہے، اور اس میں سیکٹری ایگریکلچر افتخار احمد سعود، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے آ کے ہم سے بات کی، ہم نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. ہم نے لگا لی ہے، لیکن اگر ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی گئی تو پھر یہاں کپاس نہیں لگے گی. یہ کپاس ہی ہے کہ آج آپ کا اگر $31 بلین کی ایکسپورٹ ہے، اس میں $20 بلین صرف کپاس ہے، صرف کپاس. تو ہمیں یہ چیزیں ترجیحات پہ لانی چاہیے. کسان کو پاکستانی اور انسان تسلیم کرنا چاہیے. یقین کریں کہ ہمیں نیا انصاف ملتا ہے. ہمارے حالات کو بہتر نہیں ہے، لیکن اگر زراعت بہتر ہوگی تو ہم کسان بہتر. جب کسان خوشحال ہوگا تو انشاءاللہ پاکستان یہ پیارا ملک خوشحال ہوگا. یہ ملک ہم سب کا ہے، ہم سب مل کے اس کے لیے کام کریں. بہت شکریہ. کوئی کوشچن؟ جی، پہلے آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ہمیں کیا ملا کیا نہیں ملا. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ 1960 کی دہائی سے کچھ کام شروع ہوئے ہیں. جب میں بچہ تھا، بالکل پیدا ہوا تھا، کہ ہماری ریسرچ تھی لیل پور یونیورسٹی، جب فیصل آباد زرعی یونیورسٹی. جب انڈیا میں لدھیانہ یونیورسٹی بنی تو انہوں نے جو ماڈل لیا تھا وہ لیل پور یونیورسٹی کو. ہم نے 60 کی دہائی میں اس سے ریسرچ اور ایکسٹینشن لے لی. یہ سب سے بڑی دشمنی کی ہم نے زراعت کے ساتھ. پوری دنیا میں ریسرچ یونیورسٹیوں کے پاس ہے، پوری دنیا میں. لیکن یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا ہر جگہ پہ شور مچائیں، پریس کانفرنس کریں. ایک آگاہی مہم ہے ہماری طرح، ہم اپنے میسج پہنچاتے ہیں، حکومت تک جا کے میٹنگز کرتے ہیں، ریٹرن دیتے ہیں، ہر طرح کے کام کرتے ہیں، اپنی تجاویز بجٹ کے اوپر بنا کے دیتے ہیں. ہم پوری محنت کرتے ہیں ہر وقت. دوسری آپ نے بات کی کالونیز کی، یہ سب سے اہم ایشو ہے. آپ سینکڑوں ایکڑ نہ کہیں، ملتان میں لاکھوں ایکڑ پہ پہنچ گئی ہے کالونیز. اور یہ بہت بڑا غلط ہوا ہے. دنیا اوپر کو جا رہی ہے، ہم ایسے پھیل رہے ہیں. اور ملتان میں جتنی کالونیز بن گئی ہیں، میرے خیال میں اگلے 50 سال تک وہ آباد نہیں ہو سکتی. ہمارے پاس جو رقبے ہیں، خصوصاً ملتان، گجرانوالہ، یہ قدرت نے ہمیں وہ زمین دی ہے کہ اگر کسی اور معاشرے کے پاس ہوتے، کسی اور ملک کے پاس ہوتے، وہ اس کو پرزرو کر لیتے. گجرانوالہ میں جو زمین ہے وہ چاول کا عروبہ دنیا میں نہیں ہے. ملتان کی زمین ہے وہ آم کا ٹیسٹ دنیا میں نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے اپنے ملک کے ساتھ خود زیادتی کی ہے. میری یہ تجویز ہو گئی تھی کہ کوئی ذمہ دار بھی اپنے زرعی رقبے پہ گھر بنانا چاہے تو اسے پہلے اجازت لینی چاہیے کہ حکومت اجازت دے تب وہ بنائے، کسی ضرورت ہے یا نہیں ہے. کوئی فارم ہاؤس نہیں بننا چاہیے وہاں پہ. آپ کے چک شہزاد میں فارم ہاؤس بنے ہیں، کس لیے بنے تھے؟ سبزیاں لگانے کے لیے بنے تھے نا. وہ گھروں کے لیے بن گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دیکھیں جی، ہمارے ہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہے، ریاست کی ریٹ نہیں ہے. دیکھیں، اگر ہم اسی طرح کالونیاں بناتے رہے، اس وقت سب سے بڑا ایشو فوڈ سیکورٹی ہے. ہمارے دیہاتی زبان میں کہتے ہیں جدے گھر دانے اور دے کملے بھی سیانے. کب تک آپ باہر سے منگوائیں گے؟ تو کالونی کے لیے ہم پرزور اپیل بھی کرتے ہیں اور جو بنی ہے مذمت بھی کرتے ہیں. سر کورٹ سے رجوع کریں گے تو اسٹے لیں گے سوال؟ جی، ہم اس پہ اپنی میٹنگ بلائیں گے. علی صاحب، آپ نے کہا کہ کاسٹ آف پروڈکشن کم کیجیے. پہلے بھی آپ لوگوں نے احتجاج کیے، مذاکرات ہوئے حکومت کے ساتھ، کہا تو بجلی کے سبسڈی دینے کے وعدے کیے گئے. کیا اب بجلی کا یونٹ فکس ہوا؟ کیا کھاد پہ سبسڈی اور وہ جو لون کے اربوں روپے کے وعدے کیے گئے تھے وہ کسان کو ملا، یا صرف گزشتہ سال سے زبانی کلامی چلتا رہا؟
وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا جی. بات یہ ہے کہ ہم تو پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں, میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا جی. میں تو اس قوم کی, اس شہری بھائیوں کے لیے مانگ رہا ہوں کہ ان کو ہم سستی چیزیں فراہم کر سکیں, ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں. ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہوگا کاسٹ آف پروڈکشن میں تو ہم دنیا کا مقابلہ کر لیں گے. میں آپ کا اس کو کمپیریزن دے دیتا ہوں. انڈین کاشتکار کو یوریا ملتی ہے پاکستان روپیز میں 750 روپے کی, ہمیں 3100-3200 کی مل رہی ہے. اور ایک چیز اور ہے, میں آپ کو ایک چیز اور اہم چیز ایڈ کرتا چلوں. پاکستان میں یوریا کے 4 ریٹ ہیں اس وقت, آفیشیل 4 ریٹ ہے. ایک ہی یوریا ہے, ایک ہی فارمولا ہے. یہ مصدق ملک صاحب کی مہربانی ہے, میری ان سے بات بھی ہوئی ہے تو مجھے انہوں نے ہی بتایا تھا کہ ہم 4 طرح کے مختلف فیکٹریوں کو گیس کے ریٹ دے رہے ہیں اسی حساب سے. اب دیکھیں نا, ایک ریٹ ہے 2400 روپے, ایک ہے 2700, ایک ہے 2900, ایک ہے 3100, لیکن کاشتکار کو 2400 والی 2600 والی بھی ساری ملتی 3200-3300 میں ہے. پتہ کاشتکار کی جیب سے کتنا پیسہ نکل جاتا ہے؟ 90 ارب روپے سالانہ یہ ایکسٹرا کاشتکار پے کرتا ہے, ایکسٹرا 90 ارب. اور بجلی کا بجلی کے یونٹ کا ہمیں ہر مہینے پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ریٹ, کیا ایف پی لگ کے آئے گا. کبھی وہ 30 روپے یونٹ ہوتا ہے, کبھی 45 روپے یونٹ ہوتا ہے, کبھی کسی فرض کیا جس نے بجلی اس مہینے کم استعمال, پچھلا ایف پی آ گیا اس کا 200 روپے یونٹ ہو گیا. یعنی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. ہمارا ہونا یہ چاہیے کہ 1 یونٹ 1 ریٹ ہمارا 5 روپے 35 پیسے تھا, آج 4-5, اس کو ڈبل کر لیں. ڈبل نہ کریں, تھوڑا اور بڑھا دیں, 2.5 گنا کر لیں, 12-12.5 روپے تک کر دیں, 1 یونٹ 1 ریٹ کر دیں. میں ملک کے مفاد کی, مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے, کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو. اب دیکھیں نا, انڈین کاشتکار کو ڈیلی 8 گھنٹے بجلی اس کو ڈیلی انڈین پنجاب میں مفت ملتی ہے. وہ کیوں دیتے ہیں؟ پاگل ہے وہ. جب پنجاب بنا تھا تو پنجاب کے 17 اضلاع ہمارے حصے میں, 13 بھارت کے حصے میں گئے. آج وہ 13 اضلاع 125 کروڑ کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں, اور ہم ہر چیز باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہم نے کیا ہم نے؟ ہم فیصلے کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں اس کونسل کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ کم از کم ایک ونڈو کے نیچے بیٹھ کے سارے فیصلے تو ہوں گے, فائل تو نہیں چلتی رہے گی. ہم اسی لیے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, حالانکہ یہ پریس کانفرنس میں نے پہلے رکھی تھی. جو یونٹ کو تقسیم کرنے پہ بل جا رہا تھا 32 سے 34 روپے فی ہے, کیا پنجاب کے کسانوں کو یہ ریٹ پڑتا ہے یا 230 کی بجائے ٹیکس ملا کے 32 اور 34 روپے یونٹ؟ نہیں, میں عرض کر رہا ہوں کبھی 32-34 ہے, کبھی 40-45 بھی ہو جاتا ہے. کسی کاشتکار کو کسی مہینے کا بل 100-200 روپے یونٹ بھی ہو جاتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اس مہینے میں نے 1000 یونٹ استعمال کیا ہے, 4 مہینے پہلے میں نے کیا تھا 10,000 یونٹ. وہ 10,000 یونٹ کا جب 5 روپے ایف پی لگتا ہے, 50,000 آ کے وہ سال 1000 کے ساتھ ایڈ ہو گیا. بیچارے کاشتکار کو تو سمجھ ہی نہیں آتی بل ہے کیا جی. پاکستان میں سر معذرت کے ساتھ آسان والا لفظ استعمال نہ کرے, آسان کوئی چیز نہیں ہے. بس آسان کوئی چیز نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں نا, یہ فیسیلیٹیشن کونسل کیوں بنی ہے؟ یہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. اور دنیا میں سب سے اچھا جو کام ہے نا, نیکی کا سب سے نیکی کا کام ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنے تمام پاکستانیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. دیکھیں, مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ اس میں پرائم منسٹر ہے, متعلقہ منسٹر ہیں, آرمی چیف ہے, آرمی کی چیف کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے, 4 چیف منسٹر ہیں. یعنی کہ ایک ونڈو کے نیچے جو بھی انویسٹر جائے گا, جو بھی انویسٹمنٹ کرنے جائے گا, کم از کم اس کو یہ ٹرسٹ ہوگا, اعتماد ہوگا کہ یہ ساری گورنمنٹ, ساری ریاست بیٹھی ہے, گورنمنٹ نہیں پوری ریاست بیٹھی ہے, ایک فیصلہ ہوگا, اس پہ عمل درآمد ہوگا. یہی ایک چیز مجھے اس میں سب سے بہتر لگ رہی ہے. پھر انہوں نے جو اپنا پروگرام دیا ہے, اس میں ایگریکلچر بھی ہے, لائف سٹاک بھی ہے, دفاعی پیداوار بھی ہے, دوسری پروڈکشن بھی ہے, صنعت بھی ہے, اس میں ساری چیزوں نے شامل کیا. خدا کرے ایسا ہو ہم 2-3 سال میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایشو نہیں ہے. اگر ہم دنیا کو اعتماد دلوا دیں, ٹرسٹ آ جائے, تو یہاں پاکستان تو سونے کی چڑیا, دنیا پوری انویسٹ کرنے کے لیے بھاگ پڑے. ایشو تو یہ ہے نا کہ جب کوئی آتا ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جی, میں کیونکہ کاشتکار میں زراعت کی بات کروں گا. 1998 میں منسنٹو نے بیج دیا, جین دیا اپنا, بیٹی جین کپاس کے لیے.
انڈیا نے 2002 میں اپنا لیا، ہم آج تک اس کو باقاعدہ نہیں اپنا سکے. اس کی وجہ ہے منسینٹو یہاں پہ آئی، اس سے اتنی رشوت طلب کی گئی، اتنی رشوت طلب کی گئی کہ وہ بھاگ گئے. یہی وجہ ہے کہ ہم بہت پیچھے چلے گئے. کم از کم اگر یہ چیزیں ہو جائیں گی تو پاکستان آگے نکل جائے گا، عام آدمی کے لیے فائدہ ہوگا. آج عام آدمی کا اچھا حال نہیں. میں عام آدمی کے جذبات کے لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا آپ کو. تھینک یو سر. Thank you, sir.